سر یاد رکھیے گا زندگی کے سفر میں نا 3 چیزیں اپنے ساتھ رکھ لینا، اور یہ چیزیں سامان کے بالکل اوپر رکھ لینا، کیونکہ آپ کو زندگی میں بار بار ضرورت پڑنی اور ان کو یوٹیلائز کر کے آپ نے زندگی میں بھرنا ہے۔ یاد رکھیے گا اچھے اور برے حالات زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، 1 سیکنڈ نہیں لگتا 0 سے 100 اور 100 سے 0 ہو جاتا ہے۔ ہمارا تجربہ ہے جیسے کہ زلزلے، سیلاب وغیرہ وغیرہ، تکلیف، مصیبت، پریشانی زندگی میں آنی ہی آنی ہے، لیکن اس کنڈیشن میں، پریشانی میں، مشکل میں غلط الفاظ بول کر اپنی مشکل کو مزید مشکل تو نہ بناؤ۔ مشکل کے گڑھے میں گر گئے ہو، لیکن سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ اس مشکل کے گڑھے سے نکلنے کا حل تلاش کرنا ہے۔ مشکل کی آگ سے گزرتے رہو، آگ ختم ہو جائے گی، آپ نے رکنا نہیں ہے، گزرتے رہنا ہے۔ دیکھیں رات جتنی مرضی گہری ہو، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو سارا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ سر مشکل نے آنا ہی آنا ہے، ہمیشہ آنا ہے، ضرور آنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب مشکل آ گئی ہے تو اس مشکل کو آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ مشکل آنے کے بعد پہلے 5 منٹ انتہائی اہم ترین ہوتے ہیں۔ پہلے 5 منٹ بہہ نہ جانا، کیونکہ اگر یہ پہلے 5 منٹ آپ کے اوپر دباؤ پڑا اور یہ دماغ کے کیمیکل ادھر ادھر ہو گئے تو یقین جانیے ساری زندگی محتاج ہو جاؤ گے۔ مشکل کے پہلے 5 منٹ اگر خود کو سنبھال لو گے، صبر کرو گے، تو زندگی میں آگے راہیں آسان ہو جائیں گی۔ 70 سے زیادہ قرآن پاک میں صبر کا لفظ آیا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ مشکل آ گئی ہے اور وہ اکیلا رہ گیا تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ بندہ جس سے میں کوئی پیاری چیز لے لوں اور وہ اس پہ صبر کرے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے؟ صبر ایسی چیز ہے جو صبر کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ دوسرا شکر۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اور سوتے وقت ہمیں گہری نیند میں خواب آتے ہیں، اس دوران انسان کی جسم کی کنڈیشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ انسان کا دماغ، انسان کا جو مائنڈ ہے وہ پورے جسم کو بے حس کر دیتا ہے، یعنی سارے سسٹم کو بند کر دیتا ہے اور پورے جسم کے مسلز کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی دماغ نے ایک طرح سے ہمارے سارے جسم کو بالکل سٹاپ کر دیا ہے، بلڈ پریشر اور ٹمپریچر بھی بالکل چینج ہو گیا ہے، یعنی کہ ہم موت کے بالکل قریب ہوتے ہیں، موت کے نکر پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے اگلا سٹیج کیا ہوگا؟ موت۔ لیکن ہم اسی سٹیج سے روزانہ کھڑے ہو کر واپس آتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر نہیں تو کیا ہے؟ اگر ہماری آنکھیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اللہ اکبر، سوچنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا کیا۔ نہ ہم نے کوئی دعا مانگی، نہ کوئی ہمارا عمل ایسا، نہ کوئی ہمارا خوبی ایسی، وہ امت جس کے لیے دیگر انبیاء نے بھی رشک کیا، اور ہم اس امت میں پیدا ہوئے۔ شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز توکل۔ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس میں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کا رب کی ذات پہ توکل اتنا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ رب کی ذات مجھے بچا لگی، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ رب کی ذات نے کیسے بچایا۔ جو رب کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا پورا ساتھ کرتا ہے۔ آپ نے پلاننگ کرنی ہے، اپنے مائنڈ کو استعمال کرنا ہے، گولز کو سیٹ کرنا ہے، لیکن رزلٹ کو رب کی ذات پہ چھوڑ دینا ہے۔ جو کرتا ہے رب کی ذات کرتی ہے، جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، اور صبر کر کے رب کی ذات کے اوپر بلیو کر کے، یقین کر کے آگے بڑھتے جائیں۔ انشاءاللہ رب کی ذات آپ کو اس دنیا میں بھی سرخرو کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران کرے گی۔ پرانے دور کے ایک مسلمان گورنر تھے، اور ان کے دور میں چوریاں بڑھنے لگیں تو انہوں نے بارڈر کے اوپر سیکیورٹی فورسز کو حکم دے دیا کہ چوروں کو پکڑا جائے۔ بارڈر کے اوپر 4 چور پکڑے، اور ان میں سے ایک چور بھاگ گیا، اور سیکیورٹی فورسز نے سوچا کہ ایک چور تو بھاگ گیا ہے، اب کہیں یہ راز کھل نہ جائے کہ ہم سے چور نہیں پکڑا گیا، تو انہوں نے ایک اجنبی کو پکڑ کر چوتھا چور بنا دیا، اور گورنر کی
اس عدالت میں پیش کر دیا. انہوں نے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے ان سب کو جیل میں ڈال دیا. وہ جو چوتھے تھے وہ لوہار تھے اور بہت نیک انسان تھے, اور وہ کسی اور کام سے آئے تھے اور واپس جا رہے تھے تو در لیے گئے اور پکڑے گئے. وہ لوہار بہت نیک اور رب کی ذات پہ توکل رکھنے والا تھا. اس نے سوچا کہ اب تو جیل میں ڈال دیا گیا ہے, گورنر بھی سننے والا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی میری مدد نہیں کر سکتا. تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کری کہ اے اللہ میں بے قصور ہوں, میری مدد فرما. رات ہوئی, گورنر کی آنکھ لگی اور کیا خواب دیکھتے ہیں کہ 4 طاقتور لوگ, پہلوان لوگ اس کے تخت کو زور زور سے ہلا رہے ہیں. وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے. اس رات 4 بار اس کے ساتھ یہ ماجرا ہوا, سیم سچویشن ہوئی, اور اس نے رب سے معافی مانگی. اور پھر اس نے سوچا کہ ایسا کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے, آخر میں نے کسی مظلوم کو پکڑ لیا ہے. اس نے وہاں کے سربراہ کو بلایا اور جیل کے جو نگران تھے ان کو بلایا اور پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں جس کو ہم نے مظلوم ہو اور بے گناہ پکڑ لیا گیا ہو. تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے, لیکن ایک ایسا شخص ہے جو بڑا زار و قطار رب سے دعائیں مانگتا ہے اور 2 نفل نماز پڑھتا ہے. تو اس ٹائم پہ گورنر نے ان کو بلایا اور بلا کر ان سے معافی مانگی اور کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں, اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ جانے سے پہلے جو چیز چاہیے, اور آپ کو کبھی بھی کوئی چیز چاہیے تو آپ مجھ سے مانگ لیا کریں. انہوں نے کہا کہ پہلا تو ٹھیک ہے میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں, لیکن دوسرا جو عمل ہے وہ میں نہیں کر سکتا, کیونکہ میرا رب کی ذات پہ پورا یقین ہے, مجھے میرے اللہ پہ پورا یقین ہے, میرا توکل ہے, جس نے مجھے جیل کے اندر جہاں میری کوئی سننے والا نہیں تھا وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہوا, میرا رب پہ توکل پورا ہے. اور اس لیے رب کی ذات پہ توکل پورا کریں. وہ بہترین کارساز ہے, وہ بہترین رزق دینے والا ہے. جو لوگ رب کی ذات پہ پورا یقین رکھتے ہیں, پورا توکل رکھتے ہیں, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی رب کی ذات انہیں بہت اچھا اجر دیتی ہے.